آج میں دفن کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آخرکار ہمیں دفن کیوں کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جلا دیے جاتے ہیں لیکن ہمیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کچھ لوگ اس نسبت سے جلا دیتے ہیں، اس وجہ سے جلا دیتے ہیں کہ بھئی جلا دیا، اس کا کام یہاں پر ختم ہو گیا۔ سامعین میں بتاؤں جلانے سے کام ختم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلانے کے بعد جسم کو جلا دیا لیکن اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ جب اللہ ایک بار پہلے تمہارا نقشہ نہیں تھا، اللہ کے پاس تمہارا کوئی پروگرام نہیں تھا، جب اللہ نے پہلے تمہیں بنا دیا تو اب تو دنیا میں تم نے زندگی گزار لی، دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر روح تو تمہاری اللہ کے قبضے میں ہے، روح تو اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ تمہیں کیسے نہیں بنا سکتا۔ روح جو ہے مرنے کے بعد دو جگہ پر رکھ دی جاتی ہے، ایک مقام علیین، مقام سجین۔ اچھے لوگوں کی روح کو مقام علیین میں اللہ رکھ دیتا ہے، اور گناہگار اور کفار کی روح کو اللہ مقام سجین میں رکھ دیتا ہے۔ تو روح تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے قبضے میں، دوبارہ تمہیں اللہ پیدا کر دے گا۔ ہمیں دفن کیا جاتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد ایک وجہ تو یہ حدیث شریف میں ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم سے نہ مکمل رہتا ہے نہ مکمل ختم ہوتا ہے، یعنی جسم کا تعلق روح سے نہ پہلے کی طرح ایسا رہتا ہے جیسے زندگی میں تھا، اور نہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ روح کا تعلق مرنے کے بعد بھی جسم سے رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، میت کو لے جانے میں تیزی کرتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں تو اس کی بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اس کا بھی وزن محسوس ہوتا ہے۔ اگر میت کو کوئی اذیت دی جائے تو اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ روح کا تعلق نہ مکمل پہلے جیسا ہوتا نہ مکمل ختم ہوتا ہے۔ تو اگر ایک مکھی بیٹھ جائے، اگر زور سے ہلایا جائے تب اسے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس کو جلایا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے ہمارے مذہب اسلام میں اس کو جلایا نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں ہمارے مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ اب خیریت سے اس کو دفن کر کے زمین کے حوالے کر دیا۔ ہم مٹی سے پیدا ہیں، مٹی کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ قرآن میں نا منہا خلقناکم، ہم نے اسی سے پیدا کیا، ومنہا نخرجکم، اور ہم اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے لوٹانے کا، ہم اللہ کی امانتیں، تو جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ کی اس امانت کو اسی زمین میں ہم لوٹاتے ہیں کہ اللہ تو نے لوٹانے کا وعدہ کیا، تیری امانت کو زمین کے حوالے کر رہے ہیں جس زمین سے اسے پیدا کیا تھا۔ اور اللہ پھر فرماتا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر دوسری مرتبہ جب ہم تمہیں زندہ کریں گے تو اسی مٹی سے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ سب قرآن میں اللہ اسی مٹی سے ہمیں اٹھا لے گا، اسی مٹی سے اللہ ہمیں زندہ فرما دے گا۔ تو اس لیے ہم کو دفن کیا جاتا ہے، اللہ کا وعدہ بھی پورا کیا جاتا ہے، وہ اللہ کی امانت کو بھی سپرد کیا جاتا ہے۔ پھر وہ خاک ہے، خاک سے مل جاتے ہیں اور اسی خاک سے اللہ اٹھا لے گا۔ کئیوں کے جسم تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سلامت بھی رہتے ہیں، حالانکہ قبر میں اگر جسم گل جائے، سڑ جائے تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ یہ گناہگار ہے۔ نیک لوگوں کا جسم بھی گل سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جسم گلنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ نیک نہیں تھا، نہ، بہت سے لوگوں کا جسم گل جاتا اور کئیوں کا جسم نہیں بھی گلتا۔ کبھی کبھی اللہ نشانی کے طور پر رکھتا ہے ان کو، نہیں بھی گلتا ان کا جسم، سلامت بھی رہتا ہے۔ لیکن ہاں انبیاء کا جسم نہیں گل سکتا، انبیاء کا جسم سلامت ہے اپنی قبروں میں۔ نبی نے فرمایا، حدیث شریف ہے، مشکات شریف کی حدیث، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اپنی اپنی قبروں میں، اور ایسے زندہ ہیں کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں، یعنی اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور اللہ کی جانب سے رزق بھی پاتے ہیں۔ عام لوگوں کے جسم گل سکتے ہیں، سڑ سکتے ہیں، نیکوں کے بھی گناہگاروں کے بھی، لیکن انبیاء کے جسم ایسے ہی اپنی قبروں میں موجود ہیں جیسا ان کو قبر کے حوالے کیا گیا تھا۔ یہ نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ آئیڈیا ہمیں کہاں سے آیا دفن کرنے کا؟ میں آپ کو بتاؤں۔ دنیا میں سب سے پہلے دفن کون ہوا؟ دنیا میں سب سے پہلی قبر کس کی بنی؟ دنیا میں سب سے پہلے کس کو سپرد خاک کیا گیا؟ دنیا میں سب سے پہلے دفینہ کس کا ہوا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل۔ حابیل کا مرڈر کر دیا قابیل نے، آپ کو پتا ہو، مرڈر کر دیا اپنے سگے بھائی کا۔ قابیل نے مرڈر کر دیا حابیل کا، اور مرڈر کرنے کے بعد اب یہ دنیا کا پہلا مرڈر تھا، دنیا کا پہلا قتل تھا، یہ پہلی میت تھی دنیا کی، پہلا دفینہ تھا۔ کیسے کرنا تھا؟ کیا کرے؟ کشمکش میں پڑا، کیا کروں؟ حیرت میں پڑا، کیا کروں؟ میں نے مار تو دیا بھائی کو، میں نے قتل کر تو دیا بھائی کو، لیکن آخرکار اب اس کی لاشیں کا کیا کروں؟ حیرت میں تھا۔ اللہ نے رہنمائی فرمائی، اللہ نے دو فرشتوں کو اس کی طرف بھیجا۔ قابیل کی طرف دو فرشتے آئے، ایک کوے کی شکل میں، جو ایک کوا پرندہ ہے نا اس کی شکل میں آئے۔ آنے کے بعد دونوں نے جھگڑا کیا اور دونوں پرندے ایک دوسرے پہ جھپٹے۔ دیکھ رہا تھا قابیل دونوں کی طرف، ایک پرندے نے دوسرے کو مار دیا، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ مارنے کے بعد جیسے ہی مر گیا تو پھر اس نے کیا کیا ہے؟ ظاہری طور پر وہ کوے پرندے، لیکن حقیقت میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے ان کو۔ اب دونوں نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا، ایک نے ایک کو مار دیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے کیا کیا؟ اپنے پنجوں سے زمین کو کریدنا شروع کیا، مٹی کو ہٹانا شروع کیا۔ مٹی کو ہٹا دیا، ہٹانے کے بعد میں ایک گڈھا سا کر لیا۔ گڈھا کر کے اس پرندے نے دوسرے پرندوں کو جو مردہ پرندہ تھا اس گڈھے میں رکھ دیا، اور گڈھے میں رکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر سے مٹی اپنے پنجوں سے ڈالنا شروع کر دیا، اپنے پنجوں سے مٹی اس کی قبر میں پھینکنا شروع کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے تھوڑی ہی دیر میں اس پرندے کو اس نے زمین کے حوالے کر کے اس کی قبر بنا۔ قابیل یہ سارا ماجرا دیکھا، اس نے یہ ماجرا دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بھی پھر اس نے اپنے بھائی کی اسی طریقے سے قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد اپنے بھائی کو قبر میں رکھا، اور قابیل کو قبر میں رکھنے کے بعد پھر اس نے مٹی اس کے اوپر ڈال دی اور اس کی قبر بنا دی۔ یہ دنیا کا پہلا دفینہ ہے، یہ دنیا کی پہلی قبر ہے، یہ دنیا کا پہلا جنازہ ہے کہ جس کو اس طرح سے دفن کیا۔ سامعین حضرات، یہی طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے دفن کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ اور بھی بہت سے مذہب کے لوگ دفن کرتے ہیں۔ عیسائی اپنے آپ کو دفن کرتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو دفن کرتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ جو ہے اپنے آپ کو دفن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شریعت کی صحیح سوجھ بوجھ ہمیں عطا فرمائے۔